بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف، نگراں وفاقی وزراء، چاروں صوبائی گورنر، سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ہمراہ بان صدر پہنچے۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس فائز عیسیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حلف برداری کے دوران ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ان کے ہمراہ کھڑی رہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، نگران وفاقی وزراء، چاروں صوبائی گورنر، سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر مملکت اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف نامے پر دستخط کیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن میں اہم تبدیلیاں کر دی۔ جزیل اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے۔ جسٹس منیب اختر ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے۔ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز رکن ہوتے ہیں۔ کمیشن کے دیگر ارکان میں ایک ریٹائرڈ جج، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل شامل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس پاکستان نے جزیل اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ، ڈاکٹر محمد مشتاق احمد کو سیکرٹری برائے چیف جسٹس اور عبدالصادق کو سٹاف افسر مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ 15 رکنی فل کورٹ کل سماعت کرے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ کل سماعت کرے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر اب تک کیس کی 5 سماعتیں کر چکا ہے۔ 13 اپریل کو پہلی سماعت میں ہی قانون پر حکم امتناعی جاری ہوا۔ 2 مئی، 8 مئی اور 1 جون اور 8 جون کو بھی کیس سماعت کے لیے لگا۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹسز اور بینچز کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سے لے کر 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے اور براہ راست درخواستیں لینے کا اختیار بھی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ قانون کے تحت از خود نوٹسز کے فیصلوں سے متاثرہ فریق کو 1 ماہ میں اپیل کا حق دینے اور وکیل تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایکٹ میں ون ٹائم پروویژن کے تحت سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے علاوہ جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا تھا۔ از خود نوٹس کے مقدمات میں ماضی کے فیصلوں پر بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ماسٹر پلان کے مقدمے سے رہائی ملتے ہی ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس دہشت گردی کیس میں گرفتار کیا۔ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی رہائی ملتے ہی پھر گرفتار۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل رانا انتظار کا کہنا تھا پرویز الہی کی لاہور ماسٹر پلان کے مقدمے سے رہائی ہوئی تھی۔ راولپنڈی پولیس دہشت گردی کے کیس میں انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کو بتایا کہ پرویز الہی نے لاہور ماسٹر پلان میں بڑی بے قاعدگیاں کی، اس حوالے سے تفتیش کرنی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ماسٹر پلان کیس کو ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے۔ یہ مقدمہ جھوٹا اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، لہٰذا پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج اور رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ضلع کچہری لاہور کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کی استدعا مسترد کرتے ہوئے پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا۔ راولپنڈی سے خبر ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا۔ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ شاکر سمیت ایک ملازم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید کو 9 مئی واقعات میں درج مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وکیل سردار عبدالرزاق خان نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس کی معاونت سے گرفتار کیا اور شیخ رشید کو تھانہ لوئی بھیر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔
لاہور میں نون لیگ یوتھ کوآرڈینیٹرز اور دیگر ونگز کے اجلاس منعقد ہوئے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مشترکہ صدارت کی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی، دعا ہے ترازوں کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور نائب صدر حمزہ شہباز کی مشترکہ صدارت میں یوتھ کوآرڈینیٹرز اور پارٹی کے دیگر ونگز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے پارٹی کارکنوں کے جوش و جذبے کو سراہا۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کے دل اور دماغ کو بارود خانہ بنانے کی مذموم سازش کی گئی۔ منفی سوچ نے 9 مئی کو پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان سے ہی ٹکرانے کی سازش کی۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، اب پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو پروجیکٹ کے کارندوں کی ناانصافیوں سے نجات ملے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں ترقی کا سفر لے کر جائیں گے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی ہی ملک و قوم کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، وہی اب معاشی طور پر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ عوام اپنے ووٹ سے نواز شریف کو مضبوط کریں، مہنگائی ہم کم کر دیں گے۔ حمزہ شہباز کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ نواز شریف ہی پاکستان اور عوام کے دکھوں کا علاج اور تمام مسائل کا یقینی حل ہے۔ یوتھ کوآرڈینیٹرز کے اجلاس میں شرکاء نے نواز شریف کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستانی نوجوانوں کے روشن مستقبل کی جماعت ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے۔ FIA کا کرنسی سمگلرز اور ہنڈی حوالہ میں ملوث افراد کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں سال کے دوران 3 ارب 54 کروڑ کی کرنسی برآمد کر کے 400 سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ عادل تنولی کی رپورٹ۔ ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کاروبار۔ FIA کے ملک بھر میں 303 چھاپے، 3 ارب 54 کروڑ برآمد، 416 ملزمان گرفتار۔ FIA نے کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف 289 مقدمات درج کیے، 49 انکوائریز جاری ہیں۔ کارروائیوں میں 5 لاکھ سے زائد امریکی ڈالر، 23 کروڑ 71 لاکھ سے زائد غیر قانونی کرنسی برآمد کی گئی۔ FIA نے ایجنٹوں کا بینک ریکارڈ، سفری ریکارڈ اور عزیزوں کا ڈیٹا بھی مرتب کر لیا۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی ایکسچینج کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔